السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بقرعید کے متعلق کچھ ضروری بات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو بہت دھیان سے سنیں اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے پاس شیئر کریں۔ میرے بھائی، کیونکہ جب بھی بقرعید کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں اور ان کا خون بہاتے ہیں اور لوگوں کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کے متعلق میں کچھ بات کہنا چاہوں گا کہ جب کچھ دوسرا کام ہوتا ہے دوسرے تہوار میں، کچھ بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا ہے، لیکن جب مسلمان کا کچھ تہوار آتا ہے خاص کر بقرعید، تو سب مسلمانوں پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ یہ مسلمان کچھ بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری سال گزر جاتی ہے اور کوئی بھی مسلمان کسی بھی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہے۔ خاص کر جو قصائی لوگ ہیں وہ تو گوشت بیچنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو عام مسلمان ہیں وہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب بقرعید کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آ جاتی ہے، ان کی یاد آ جاتی ہے، تو مسلمان 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی قربانی پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو میرے بھائی، یہ ہمارا اسلامی سلسلہ ہے جو سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، 1400 سالوں سے پہلے۔ تو میرے بھائی، تو ہم مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قربانی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بات جو میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان بھائی قربانی کی ویڈیو یوٹیوب پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کرے۔ مطلب اپنے جانور کی تو دکھائے، لیکن جب اس کی قربانی دی جائے، جب اس کی کھال اتاری جائے، جب اس کو ذبح کیا جائے، تب اس کی ویڈیو نہ بنائے۔ کیوں کہ اس سے بہت سارے فسادات سامنے آتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کے اسلام کو دیکھتے ہیں، الٹی سیدھی گالیاں بکتے ہیں کہ مسلمان کتنے بے رحم ہیں اور کیسے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، کیسے ان کی کھال اتار رہے ہیں، کیسے ان کو تڑپا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ان باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی انسان ہمارے کردار پہ انگلی اٹھائے اور ہمارے مذہب کے بارے میں غلط سلط بولے، کیوں کہ جب وہ کچھ بولیں گے تو آپ کو غصہ آئے گی اور غصہ آنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کو پریشانی ہو، کسی کو تکلیف ہو۔ اپنے کام سے کام رکھیں بس۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ حافظ صاحب بہت ڈرتے ہیں۔ بھائی، ڈرنے والی بات نہیں ہے، کیوں کہ یہ ملک جن حالاتوں سے گزر رہا ہے وہ آپ کے نظر کے سامنے ہے کہ کن حالاتوں سے ملک گزر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اسی کے سامنے سر جھکانے والے۔ اس لیے دنیا جانتی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس لیے کہ سب لوگ اسلام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس کو بدنام کرنے کے لیے ذرا سی باتوں پہ اسلام کو اچھالا جاتا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ تو میرے بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کریں، جب تک وہ جانور پوری طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو جائے، بالکل بے جان نہ ہو جائے، جب تک قصائی کو اس کی کھال نہ اتارنے دیں۔ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہ ٹھنڈاتا بھی نہیں ہے صحیح سے، اس کے اندر کوئی جان رہتی ہے اور فوراً قصائی اس کے پیر کاٹنے اور اس کی کھال اتارنے کا بندوبست شروع کر دیتے، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جانور کو۔ تو میرے بھائی، اس بات کا خاص کر کے خیال رکھیں کہ جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب جا کے اس کے پیر یا اس کے جو بھی کاٹے جاتے ہیں کھرور، پھر
اس کی کھال اتاری جائے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف کہیں اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ کہیں ہماری قربانی قبول ہی نہ ہو، کیونکہ جانور کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جب کسی زندہ جانور کی آپ کھال اتاریں کتنی بے حد اس کو تکلیف ہوگی۔ وہ تو یہی چاہے گا کہ فوراً ہم کو اس تکلیف سے بہتر ہے کہ ہم کو جلدی سے ختم کر دیا جائے اس تکلیف کے دینے سے۔ تو میرے بھائی یہ کچھ ضروری باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ تو میرے بھائی جو مسلمان عاقل بالغ اور جن کے پاس 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے متعلق کچھ بھی سامان یا پیسے اور اس پر 1 سال گزر گئی ہو تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو میرے بھائی یہ کچھ باتیں تھی ضروری جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ کچھ اور باتیں ہیں جو آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور سننے کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔